حارث بھائی اچھا ہی لگا ہوگا، دیکھیں بھابھی کیسے شرما رہی ہیں۔ ہیرا فوری ہنستے بولی، ہائے بھابھی، اپنی جیسی میرے لیے بھی ڈھونڈ دیں۔ حارث ٹھنڈی آہ بھرتا حسرت سے بولا، بھائی نہ کہیں، عاقب بھائی نے سن لیا نا تو آپ کی خیر نہیں۔ بھابھی کو کچھ بھی کہنے کی گستاخی نہ کیجیے گا، بہت شدت پسند ہیں بھابھی کے معاملے میں۔ ہیرا نے بڑی بوڑھی عورتوں کی طرح سمجھاتے ہوئے کہا۔ علینا تو عاقب کے بولوں کے سحر میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو کیا جواب دیتی؟ ارے دیکھ لیں گے بھائی کو، بھائی بھی ہمارے، بھابھی بھی ہماری۔ کیوں بھائی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ حارث نے علینا سے تاکید چاہی۔ علینا نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ شفق بیگم کسی خاتون سے بات کر کے ان کی طرف آئیں۔ ہیرا، آ جاؤ، بھابھی کو اندر لے جاؤ۔ علینا کو اندر جانا بھی ایک اور امتحان لگا۔ عاقب کی پیغام دیتی بے لگام نگاہیں اس کا دل بند کرنے کے درپے تھیں۔ وہ ہیرا کا ہاتھ تھامے عاقب کے پاس سے سر جھکائے گزر گئی۔ عاقب کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی، اور کسی نے نفرت سے یہ منظر اپنی آنکھوں میں قید کیا تھا، اور کچھ سوچتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آپی، میں کمزور پڑ گئی تھی، ایک با کردار شخص کی انا مجروح نہیں کر سکتی تھی۔ میں سارے حقوق اس کے نام کر دیے تھے، جس چاہ اور احترام سے انہوں نے مانگے تھے میں رد کر کے ان کی توہین نہیں کر پائی۔ سحر نے ہارے ہوئے لہجے میں اعتراف کیا۔ نہ جانے کیا چھپا ہوا تھا اس کی نگاہ الفت میں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے دل لگی کر بیٹھی۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسلام پر چلنے کی تلقین کی تھی، یہ ہماری تربیت میں ہے، ہم شریعت کے خلاف نہیں جاتے۔ تم نے صرف نیک بیوی ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہم گناہ گار نہیں بن سکتے، ایمان نے نرمی سے سمجھایا۔ ایک مرد کے کردار کا اندازہ اس کی نظروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ مرد کی نظریں اگر عورت کی روح کو گھائل کرتی ہیں تو عورت کو معتبر بھی بنا دیتی ہیں۔ آپی، اس شخص کی نظروں میں اتنا احترام ہوتا ہے کہ میں کبھی اس کی کسی بات کو رد نہیں کر سکی، سحر نے فخریہ انداز میں بتایا تو ایمان مسکرا دی۔ سحر، جب سب ٹھیک تھا تو کیوں میری بہن اپنی خوشیوں کے دروازے بند کیے ہیں خود پہ؟ آپی، میں کیا بتاؤں، میرا بہت دل کرتا تھا آپ اور انس سے بات کرنے کو، پر میں ہمت نہیں کر پائی۔ میں آپ کو بلانا چاہتی تھی، لیکن سوچتی تھی کہ آپ لوگ کہیں میرے کردار پر انگلی نہ اٹھائیں۔ میں ڈر گئی تھی، اور یہی میں غلطی کر گئی تھی۔ سحر، ہماری بھی غلطی تھی، ہمیں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن دیکھو تمہیں قدرت نے کتنا پیارا تحفہ دیا تھا۔ ہمارے ساتھ ہوتی تو ملتا، اب ہمارے پاس ہو تو وہ نہیں ہے، ہم نہیں تھے تو وہ تھا نا۔ ایمان نے متبسم لہجے میں سمجھانا چاہا کہ یہ ہماری قسمت کا ہی لکھا ہوتا ہے۔ آپی، آپ لوگوں کے پاس ہوتا تو ابھی ہے میرے پاس، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ابھی بھی نہ ہوتا۔ سحر اداسی سے آبی کو دیکھتے بولی، جو اوندے منہ سویا ہوا تھا۔ آپی، وہ صبح سب سے مختلف صبح تھی۔ میں پہلی بار کسی کے بازو پر سر رکھ کے سوئی ہوئی تھی، اور اتنے سکون سے سوئی تھی کہ میں خود جان نہ پائی۔ علینا کی جب آنکھ کھلی تو اس کا سر عاقب کے بازو پہ تھا، بال دوسری سائڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ عاقب پرسکون سویا ہوا تھا۔ علینا نے دیکھا اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ اے اللہ،
اب میں تیرے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ میں نے تیرے کسی بھی حکم کی نافرمانی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھیں۔ چھت کو گھورتے وہ سوچ رہی تھی، پھر احتیاط سے اٹھ کر فریش ہونے چل گئی۔ عاقب اٹھا تو علینا کو کمرے میں نہ پایا تو اس کا موڈ خراب ہو گیا، کیونکہ علینا نیچے جا چکی تھی۔ وہ بھی بے دلی سے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ اٹھ گئے بھائی؟ بڑے فریش لگ رہے ہیں۔ ہمیں تو تھکاوٹ کے مارے نیند ہی نہیں آتی۔ ہاں بھائی، کیوں نہ ہوں فریش؟ دلہا جو تھے۔ حارث عاقب کو نیچے آتے دیکھتے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن عاقب کی نظریں کسی اور کو ہی تلاش کر رہی تھیں، اس لیے اس نے حارث کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ اماں ہی کے ساتھ کچن میں پراٹھے بنا رہی ہیں۔ اماں بھی کو بخار تھا، اسی لیے وہ بنا رہی ہیں۔ شفق بیگم نے مسکراہٹ دباتے عاقب کو اطلاع دی۔ وہ ماں تھیں، کیسے اپنے بیٹے کی بے چینی نہ پہچانتی۔ اوہ ہیرے، دیکھ لے مجھے اور تجھے فل اگنور۔ بس بھابی ہوں بھائی کے سامنے، حارث نے ہاتھ نچا کر کہا تو عاقب نے ایک آئی برو اٹھاتے اسے گھورا۔ تم واپس کب جا رہے ہو؟ لو موم، اب میں یہاں اچھا ہی نہیں لگ رہا۔ حارث اوور ایکٹنگ ہو گئی ہے میرے شیر، شاہد صاحب کرسی گھسیٹتے بیٹھتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ کیا ہے، کبھی تو نام لے لیا کریں، جانوروں والی فیلنگز آتی ہیں۔ حارث منہ ٹیڑھا میڑھا کرتے بولا تو عاقب نے سر کو دائیں سے بائیں ہلایا، مطلب یہ نہیں سدھر سکتا۔ تم کیا کھی کر رہی ہو؟ جاؤ علینا سے کہو ناشتہ لے کر آئے، اماں بھی کو بھی کہو ناشتہ لے آئیں۔ شفق بیگم ڈپٹتے ہوئے بولی۔ ہیرا جو کہ اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی، شفق بیگم کے کہنے پر بدمزہ ہوتی اٹھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی عاقب کی نظریں بھٹک کر بار بار علینا پر جا رہی تھیں۔ علینا خاموشی سے ناشتہ سرو کروا کر ناشتہ کر رہی تھی۔ اس نے عاقب کی طرف دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی تھی، ورنہ اس کے حلق سے کچھ اترنا ہی نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کل کا فنکشن زبردست ہو گیا۔ مجھے امید نہیں تھی فیاض کی فیملی بھی آئے گی۔ جی شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فیاض بھائی کی مسز نے اسپیشلی علینا کی تعریف کی تھی۔ اور ہاں، میں آپ سب کو بتانا بھول گئی، انہوں نے اشاروں کناروں میں کہا ہے ہم سب الرٹ رہیں۔ شاہد آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ موم فکر نہ کریں، کچھ نہیں کریں گے وہ اب۔ کافی کمپنیز کے پارٹیز ہمیں پریفر کر رہے ہیں۔ عاقب نے فوری انہیں پریشانی سے آزاد کرنا چاہا تو شاہد صاحب نے بھی سر ہلا دیا۔ ویسے وہ اول جلول جاہل فاریہ بھی آئی ہوئی تھی، ہیرا نے جوش سے بتایا تو علینا اپنی مسکراہٹ نہ دبا پائی۔ بھابی آپ کیوں ہنسی؟ کیونکہ تمہاری بھابی بھی اسے جاہل ہی کہتی ہے، جواب عاقب نے دیا تھا۔ میں روم سے بیگ لے آؤں اور حجاب کراؤں؟ علینا عاقب کو اٹھتا دیکھ کر بولی۔ علینا آج نہ جاتی آفس، تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ شفق بیگم کے منہ سے روانگی میں نکل گیا۔ نہیں آنٹی، کچھ ضروری کام ہے، جلدی آ جاؤں گی، علینا کہہ کر اوپر چلی گئی۔ میرا موبائل روم میں رہ گیا، میں لے کر آتا ہوں۔ ہاں بھائی جائیں، کہیں
گھڑی بھی روم میں ہی نہ رہ گئی ہو اور موبائل بھی دیکھ لیں۔ حارث بڑے بوڑھوں کی طرح بولا تو عاقب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا مڑ گیا۔ موم، بھائی ایسے بیہیو کر رہے تھے جیسے رات کو ان کی شادی ہوئی ہے۔ حارث مسکراتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، موم ڈیڈ، اس کو واپس بھجوا دیں، دھرتی پہ بوجھ۔ عاقب سیڑھیاں چڑھتے ہانک لگانا نہ بھولا تھا۔ نہ تنگ کیا کرو اسے، شفق بیگم نے حارث کو پیار سے ڈپٹا۔ موم، بھائی بہت بدل گئے ہیں، مزہ آتا ہے اب تنگ کرنے میں۔ ہاں حارث بھائی، عاقب بھائی بہت چینج ہو گئے ہیں۔ ہیرا نے بھی فوری پیروی کی۔ علینا روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے آتے عاقب سے ٹکرائی۔ عاقب نے فوری علینا کے گرد بازو حمائل کر کے تھام لیا۔ علینا کا سر جو چکرا گیا تھا، سنبھل کر یار، میں اندر ہی آ رہا تھا، شوخی سے جتلایا گیا۔ اچھی بیویاں شوہروں کے اٹھنے کے بعد کمرے سے نکلتی ہیں، عاقب نے کمرے میں انٹر ہو کر دروازہ بند کرتے کہا۔ علینا کا سانس ہی اٹک گیا تھا، وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ آج ریسٹ کر لو، تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ ہاں میں بھول گیا تھا، حوروں کو نظر جلدی لگ جاتی ہے نا، عاقب نے گمبھیر لہجے میں کہا تو علینا ہچکچاتے ہوئے فاصلہ بنایا۔ میں حور نہیں، ایک عام سی لڑکی ہوں، چلیں دیر ہو رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر لگی تھی اسے سنبھلنے میں، کرنی تو تم نے اپنی ہی ہے۔ چلو جناب، ہم تو غلام ہیں، آپ کی رگ رگ سے واقف ہیں۔ عاقب علینا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تو علینا کا چہرہ شرم و حیا سے جھک گیا۔ تم نے ہی یہ حقوق سونپے ہیں، اب سانس لے لو، عاقب نے دلکشی سے کہا تو علینا نے فوری شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ باہر ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ، عاقب تیزی سے بول کر نکل گیا۔ علینا ماتھے پر جہاں عاقب نے اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی، کتنی ہی دیر ہاتھ رکھے بے ترتیب سانسوں کے ساتھ کھڑی رہی اور سوچتی رہی کہ اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے میرے کیا احساسات ہیں کہ یہ حقوق جتلا کر چلے گئے۔ کیا وہ میرے اس انتظار میں تھے؟ ہیرا اور حارث لاؤنج میں ٹانگیں پسارے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور کل کے فنکشن کی تصویریں دیکھ کر کمنٹ پاس کر رہے تھے۔ شفق بیگم ان کی فضول گوئی سن کر عاجز آتے ہوئے اٹھی ہی تھیں کہ اپنی بہن کو دروازے سے اندر آتے دیکھ کر گرم جوشی سے ان کی طرف بڑھی۔ ہیں، یہ کل آئی تو تھی خالہ، آج پھر آ گئیں؟ حارث ہیرا کے کان میں خسر پسر کرتے بولا تو ہیرا نے کوہنی ماری، چپ کریں، کہیں خالہ سن نہ لیں۔ ارے میں نے کہا کل تو تمہاری بہو کو صحیح سے دیکھا نہیں تھا، آج تفصیل سے مل کر آتی ہوں، عقیلہ بیگم بیٹھتے ہوئے بولی تو ان کی دونوں بیٹیاں بھی ہیرا سے مل کر بیٹھ گئیں۔ حارث وہاں سے نکلنے کے چکروں میں تھا کہ خالہ اس سے تفتیش شروع کرنے لگ گئیں۔ کب پڑھائی ختم ہو رہی ہے؟ پاکستان کب تک ہو؟ حارث نے جواب دیتے بے چارگی سے شفق بیگم کو دیکھا تو شفق بیگم مسکراتے ہوئے اگنور کر گئیں۔ ارے ہیرا بیٹا، بھائی کو تو بلا کر لو، کیا تم لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتی؟ بھابھی کو تو بلا کر لو، کیا تم لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتی؟
یا کمرے تک ہی محدود رہتی ہیں؟ عقیلہ بیگم طنزیہ بولی۔ حارث کو یہی انداز پسند نہیں تھا اپنی خالہ کا۔ نہیں آپا، وہ عاقب کے ساتھ آفس گئی ہے۔ ارے شفق، اب اسے گھر کی ذمہ داری دو۔ پہلے کی بات اور تھی، آفس میں اکٹھے کام کرتے تھے تو پسند کر کے شادی کر لی۔ اب لوگ باتیں کریں گے کہ ابھی بھی آفس جاتی ہے، اب کس چکر میں جاتی ہے؟ نہیں آپا، وہ تو بس تھوڑا سا کام تھا، جائے گی، شفق بیگم نے شرمندہ ہوتے کہا۔ حارث ہیرا کو اشارہ کر کے جا چکا تھا۔ بہو کے میکے سے کوئی نہیں تھا؟ کیا ناراضگی چل رہی ہے؟ ہیرا اپنی کزنوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ خالہ کی بات سن کر اپنی ماں کو دیکھا تو شفق بیگم نے آنکھوں سے اطمینان کروایا اور عقیلہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئیں۔ آپا، بھائی باہر ہوتا ہے اور بہن سے تھوڑا اختلاف ہے اور والدین کی وفات ہو گئی، شفق بیگم نے نرمی سے جواب دیا۔ تب تک اماں بھی چائے لے آئی تھیں تو شفق بیگم نے چائے اور دیگر لوازمات کی طرف توجہ کروائی۔ چلو بھائی یہاں نہیں تھا، لیکن بہن کو تو آنا چاہیے تھا۔ پتہ ہے، کل میں نے لوگوں کو باتیں کرتے سنا تھا کہ اکیلی رہتی تھی، اسی لیے ہمارے پیارے عاقب کو پھنسا لیا۔ آپا ایسی بات نہیں ہے، علینا تو کردار اور اخلاق کی بہت اچھی ہے، ایک دفعہ ملیے گا، شفق بیگم نے پیار بھرے لہجے میں علینا کی سائیڈ لی تھی۔ نہیں، اس کی بہن نے بھی بھاگ کر شادی تو نہیں کی کہیں؟ عقیلہ بیگم نے رازداری کی ایکٹنگ کرتے پوچھا۔ لیکن سن تو سب نے ہی لیا تھا، کہیں اسی لیے اس کا بھائی منہ چھپا کر باہر جا کر بیٹھ گیا ہو؟ نہ چاچا نہ ماما کوئی بھی نہیں آیا، عقیلہ بیگم نے کباب کھاتے مسخریہ انداز میں پوچھا۔ شفق بیگم کو سمجھ نہ آئے کہ کیسے سمجھائیں اپنی بہن کو۔ تبھی ہیرا نے آنکھوں سے پیچھے مڑ کر دیکھنے کا اشارہ کیا تو شفق بیگم نے ہیرا کو گھورتے مڑ کر دیکھا تو ساکت ہو گئیں۔ علینا سر دباتے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کر رہی تھی کہ عاقب نے درشتگی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ علینا نے سر اٹھا کر نہ سمجھی اور حیرت سے دیکھا۔ اٹھو چلو گھر، حکمیہ لہجے میں کہا گیا۔ عاقب کا چہرہ اس وقت ہر تاثر سے عاری تھا۔ علینا کو سمجھ نہ آئی کہ ہوا کیا ہے۔ علینا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ حالت دیکھی ہے اپنی؟ عاقب نے فکر مندی سے علینا کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی گھنی پلکوں تلے بھوری رنگت، بھوری آنکھیں میں سرخی کے ڈورے اور پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں فائل سیو بھی نہیں کی تھی۔ علینا پریشانی سے لیپ ٹاپ اوپن کرتے ہوئے بولی۔ کل ہو جائے گا، ابھی تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے ورنہ بیمار ہو جاؤ گی، عاقب نے ضدی لہجے میں کہا تو علینا لب بھینچے کر رہ گئی اور عاقب کے ساتھ چیزیں سمیٹ کر کیبن سے نکلی۔ پارکنگ میں جاتے ہوئے علینا کو چکر سا آیا۔ اگر عاقب کا سہارا نہ لیتی تو گر چکی ہوتی۔ اس لیے کہا تھا آفس نہ آؤ، لیکن تم پہ تو کام کا جنون سوار تھا، عاقب نے فکر مندی سے کہتے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ اب علینا کھڑی سوچ رہی تھی کہ آفس سے نہ آتی اور خالہ کی باتیں اس کے کانوں میں نہ پڑتی، لیکن اسے خاموش رہنا تھا۔ ہوش میں جوش میں آتی
تو اس کی تربیت پر انگلی اٹھتی، اسی لیے بنا تاثر کے آگے بڑھی۔ عاقب نے بے یقینی سے شفق بیگم کو دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی اس سب کی، اور پھر علینا کو دیکھا۔ ارے میں تو کہتی ہوں اپنی بہو پہ پھر بھی اپنی بہو پر نظر۔ شکر ہے بھابھی آپ آ گئیں، دیکھیں آپ سے ملنے کتنے لوگ آئے ہیں، آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہیرا عقیلہ بیگم کی بات میں ہی اونچی آواز میں بولی تاکہ عقیلہ بیگم کی زبان بند ہو سکے۔ شفق بیگم نے دونوں کو دیکھ کر نظریں چرائیں۔ السلام علیکم، علینا نے نزدیک آتے تابعداری سے سلام کیا اور ہیرا کی کزنوں سے ملی۔ البتہ عاقب نے مخاطب کرنا بھی ضروری نہ سمجھا، وہ غصیلی نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا۔ علینا ہیرا کی کزنوں کے سوالوں کے جواب دینے لگ گئی۔ عاقب علینا کو سختی سے اوپر آنے کا اشارہ کر کے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ آنٹی میں فریش ہو کر آتی ہوں، آپ لوگ بیٹھیں۔ علینا بس تھوڑی دیر بعد زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر کہہ کر اوپر چلی گئی۔ جانتی تھی اوپر بیٹھا انسان کڑ رہا ہوگا۔ شفق تمہاری بہو تو واقعی ہی ہیرا ہے، کتنے پیار سے بول رہی تھی، غرور نہیں ہے؟ علینا کے جانے کے بعد عقیلہ بیگم نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تو شفق بیگم مسکرا دی۔ میں نے کہا تھا نا، آپ ملیے گا تب بتائیے گا۔ ہاں ہاں تمہارے بد لحاظ بیٹے سے تو اچھی ہے، دیکھا سلام بھی نہیں کر کے گیا۔ ہیرا نے اپنی خالہ کی بات سن کر تعجب سے انہیں دیکھا، پھر اپنی ماں کو اشاروں کناروں میں کچھ کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ علینا جب کمرے میں آئی تو اس کی توقع کے مطابق ہی ہوا تھا۔ عاقب مسلسل ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ علینا اگنور کرتی حجاب اتارنے لگ گئی، لیکن کنکھیوں سے اسے بھی دیکھ لیتی تھی۔ میرے سامنے تو بڑے دھڑلے سے بولتی ہو، نیچے کیا ہوا تھا؟ تمہارے بارے میں، تمہاری بہن کے بارے میں، تمہارے بھائی کے بارے میں جو بولا جا رہا تھا، تم چپ چاپ کیسے ہضم کر گئی؟ عاقب غفیر سے بولا تو علینا نے گہری سانس خارج کرتے اسے دیکھا۔ میں کیوں دلائل دوں جب حقیقت بھی یہی ہے، جھوٹ پہ دلیلیں دی جاتی ہیں۔ علینا، عاقب حیرانگی اور بے یقینی سے بولی، کیوں آپ کو یقین نہیں آیا؟ تمسخرانہ انداز میں پوچھا گیا۔ اپنی آپی کا نمبر دو، عاقب موبائل نکالتے بولا۔ میرے پاس نہیں ہے، بے نیازی سے بتایا گیا۔ تبھی علینا کا فون بجا، جو کہ علینا کے بیگ سے عاقب نے نکالا ہی تھا۔ انس کالنگ، تمہارے بھائی کا کال ہے۔ علینا نے جھمتے ہوئے فون پکڑا اور ریسیو کیا۔ حال احوال کے بعد علینا نے اس سے واپس آنے کا پوچھا تو وہ ٹال مٹول کر گیا۔ پیسے بھیج دیے ہیں تمہارے اکاؤنٹ میں، کھل کر شاپنگ کرنا۔ میں جانتا ہوں تمہارے کپڑے بنانے کا کتنا شوق ہے۔ عاقب نے فون لاؤڈ اسپیکر پہ کیا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی باتیں سن رہا تھا۔ علینا نے سخت نظروں سے بات کرنے سے منع کیا تھا۔ سحرو تم ایک کام کرو، میرے پاس آ جاؤ، اب میں اتنا کما لیتا ہوں کہ تمہیں بلا سکوں۔ آپ ہی اپنی زندگی میں خوش ہیں، تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ میں ویزا بھیج دیتا ہوں۔ عاقب تو انس کی بات سن کر تڑپ ہی گیا تھا، ایک سیکنڈ کی بھی دیری کے بغیر فون کاٹا۔
अलीना ने आईब्रो उठाकर इसे देखा। अलबत्ता होंठों पर शरीर मुस्कुराहट भी थी। जहाँ है इसे वहीं रहने दो, खबरदार जो आइंदा बात की। बताओ इसे तुम्हारी शादी हो गई है, आकिब रूठे लहजे में बोलकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अलीना बस सोच कर ही रह गई। आपी, मैंने बहुत दफ़ा कहा अनस को वापस आ जाओ। कब आ रहे हो? मैं अकेली हूँ। वो नहीं आया। हमेशा पैसे भेजकर अपना फ़र्ज़ निभा देता था। कहता था अभी नहीं आ सकता, काम का लोड है, वगैरह वगैरह। मैं इसे अपनी शादी का बताकर ख़ुद से दूर नहीं कर सकती थी। एक मान था कि भाई का फ़ोन तो आता है। सब ने मुझसे आपके बारे में पूछा, मैं क्या बताती? आपने किससे शादी की, मैं कैसे बताती? मैं आपको खुद छोड़कर आई थी। आपकी एक अलग फैमिली थी, वो डिस्टर्ब हो जाती। जब आपको मेरे बारे में पता चलता, बस इसी डर से चुप रही। कोई भी उनके ख़ानदान से आता मिलता, वो यही कहता कि बहू के मेके से कोई क्यों नहीं आया। मुझे या आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता, मैं चुप रहती। वो कहते रहते आपका नंबर दूं, लेकिन आपका नंबर बंद था, मैं कहाँ से देती। अंश भी महीनों बाद फ़ोन करता था। शहर के बताते बताते हिचकी बन गई थी। आपी, मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। इस बार ईमान भी रो रही थी। शहर, मुझे नंबर याद नहीं रहते थे। फ़ोन गुम किया और नंबर भी फ़ोन में थे। फिर यासिर ने मुझे नया नंबर ले दिया, क्योंकि पहले वाला नंबर अंश के नाम पे था। मैंने और यासिर ने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम मिली तो मेरा भाई भी मिल गया। मैं मानती हूँ, मैं खुद गर्ज हो गई थी। मुझे तुम्हें सिक्योर करके अपनी ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए थी। मेरी खुद गर्जी की वजह से आज तुम इस हाल में हो। मैं और अंश दिन रात इसी पछतावे में कटते हैं। लेकिन शहर, तुम्हें भी तो इतनी जल्दी फ़ैसला नहीं करना चाहिए था। ईमान शिकवा कना लहजे में बोली, आपी, मैं नहीं चाहती थी कि शादी के बाद आप मेरी झंझट में पड़ी रहें। और आपने भी तो कहा तो हॉस्टल में रह लो। मैं गुस्से में चली गई थी। मेरी अना पे ज़रब लगी थी। अलीना नज़रें चुराती बोली, क्या इस वजह से वहाँ से आ गई थी? हमारे बारे में पूछा जाता था? नहीं आपी, उन्होंने और ना ही इनके घर वालों ने मुझे कुछ कहा था कभी। बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। मुझे लगा था मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। आंटी कुछ कहती नहीं थी, लेकिन इनकी आंखों से उदासी का अंदाज़ा लगा लेती थी। और फिर फारिया आ गई थी हमारी ज़िंदगी में। सब ठीक था जब तक जाहिल फारिया नहीं थी। अलीना बेटा, अगर आप ना होती तो हमें कभी इतनी बड़ी कामयाबी ना मिलती। शाहिद साहब ने अलीना के सर पर प्यार देते शफ़क़त से कहा तो वो झींप सी गई। आकिब ने मुस्कुराते हुए अलीना को आंख मारी तो अलीना ने आंखें दिखाईं। शफ़क़ बेगम ने भी आज प्यार से अलीना को गले लगा दिया था। फ़याज़ साहब की धमकी से मैं तो डर गई थी, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है बेगम। अल्लाह के फ़ज़ल के साथ साथ हमारी बहू के दिन रात की मेहनत भी है। मुझे तो लगता है मेरा तीसरा बेटा है। शाहिद, आप कुछ भी कहते हैं,
بہویں تو بیٹیاں ہوتی ہیں، داماد بیٹے ہوتے ہیں۔ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ یاسر کا ذکر چھڑا۔ ماشاءاللہ 2 بچوں کا باپ بن گیا۔ اس کی شادی بھی آنن فانن ہی ہوئی تھی۔ شفق بیگم نے خاص طور پر علینا کو دیکھتے کہا، ہاں اب ہمارے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا بیبی ہونا چاہیے۔ میں بھی یونیورسٹی فرینڈز کو دکھاؤں گی، یہ دیکھو میرا چھوٹا سا بھتیجا بھتیجی۔ ہیرا ایکسائٹڈ ہوتی بولی تو شفق بیگم نے بھی ایک اس سے علینا کو دیکھا۔ علینا نے ہونٹ کاٹتے سر جھکا لیا۔ شرم و حیا سے اس کے گال تک دہکنے لگے تھے۔ عاقب نے اس کا ہاتھ دباتے ریلیکس کرنا چاہا تو وہ ہاتھ جھٹکتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ حارث کب آ رہا ہے واپس؟ شاہد صاحب فوراً فون میں مصروف تھے۔ اچانک یاد آنے پر پوچھا، مجھے نہیں پتا، عاقب بیزاری سے کہتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اسے کیا ہوا؟ میں سوچ رہا تھا حارث آئے گا تب ہی پارٹی رکھیں گے۔ کچھ نہیں ہوا، ذرا سا بھی اس کی بیگم کو کچھ کہہ دو تو منہ پھلا لیتا ہے۔ شفق بیگم سر جھٹکتے بولی، ہیرا حارث کو فون کرو۔ جی موم، کیا ہو گیا ہے شفق بیگم؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ علینا کمرے میں آ کر ترتیب سے رکھی چیزوں کو دوبارہ ترتیب سے رکھنے لگ گئی۔ عاقب نے اندر آ کر کن اکھیوں سے علینا کو دیکھتے فون ڈریسر پر رکھا۔ انس سے بات کر لیتی؟ کر لوں گی، نارمل آواز میں بولتے بولتے علینا کی آواز روند گئی تھی۔ علینا۔ عاقب تڑپ کر علینا کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے 2 موتی جھلکے تھے جو اس نے بے دردی سے صاف کیے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ بے قراری سے پوچھا گیا۔ کچھ ہوا ہی تو نہیں ہے، تعجب سے کہا گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سونا ہے، عاقب کے ہاتھ ہٹاتے کہہ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور بلینکٹ منہ تک اوڑھ لیا۔ عاقب وہیں کھڑا اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، کل ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، لیکن صرف تمہاری تسلی کے لیے، تاکہ تمہارے دماغ سے فضول خرافات نکلیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، عاقب نے کہا تو علینا نے بلینکٹ ہٹا کر بے یقینی سے دیکھا۔ اب اسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تم تو سونے لگی تھی، عاقب نے کہا تو علینا نظریں جھکا گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میرے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ بالوں کو کان کے پیچھے کرتے جھجک کے ساتھ پوچھا گیا۔ جیسے تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور تم اپنے آپ سے ہی لڑنے لگ جاتی ہو، عاقب نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیڈ کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں تھا، آپ ہمیشہ مجھے میرے سوال کا جواب کی صورت میں لٹاتے ہیں، علینا نے خفا ہوتے کہا اور اسی کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ اچھا، خفا ہو کر میرا ہی کندھا توڑنا ہے، کہہ سکتے ہیں۔ یہ عمر بھر کی سزا ہے آپ کی۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، آپ کیسی جان لیتی ہیں میرے احساسات، ری ایکشنز؟ ظاہری سی بات ہے، مجھے تم سے محبت ہے، آٹومیٹیکلی پتہ چل جاتا ہے، عاقب نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ علینا اب ہچکچائی نہیں تھی، اسے عادت ہو گئی تھی سننے کی۔ آپ نے اب میرے سوال میں ہی جواب نہیں دیا۔ ہاں ہاں ہاں،
ابھی لٹا دیتا ہوں۔ میں جب بھی اسے کہتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے، وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ نا کہ کتنی ہے۔ میں بازو کھول کر کہتا ہوں کہ زمین سے آسماں تک ہے، فلک کی کہکشاں تک ہے، میرے دل سے تیرے دل تک، مکان سے لامکان تک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بس اتنی؟ میں کہتا ہوں یہ بہتی ہے، لہو کی تیز حدت میں، میرے جذبوں کی شدت میں، تیرے آمکاں کی حسرت کی، میرے وجداں کی جدت میں۔ وہ کہتی ہے نہیں کافی ابھی تک یہ۔ میں کہتا ہوں ہوا کی سرسراہٹ ہے، تیرے قدموں کی آہٹ ہے، کسی شب کے کسی پل میں مجسم کھنکھناہٹ ہے۔ وہ کہتی ہے یہ کیسے محسوس ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں چمکتی دھوپ کی مانند، بلورِ سود کی مانند، صبح کی شبنمی رت میں لہکتی کوکھ کی مانند۔ وہ کہتی ہے مجھے بہکاوے دیتے ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ نا، مجھے تم چاہتے بھی ہو یا بس بہلاوے دیتے ہو؟ میں کہتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے، کہ جیسے پنچھی پر کھولے ہوا کے دوش پر جھولے، کہ جیسے برف پچھلے اور جیسے موتیاں پھولے۔ وہ کہتی ہے مجھے الو بناتے ہو، مجھے اتنا کیوں چاہتے ہو؟ میں اس سے پوچھتا ہوں اب تمہیں مجھ سے محبت ہے، بتاؤ نا کہ کتنی ہے؟ وہ بازو کھول کر مجھ سے لپٹ کے جھوم جاتی ہے، میری آنکھوں کو کر کے بند، مجھ کو چوم جاتی ہے، دکھا کے مجھ کو وہ چٹکی، دھیرے سے مسکراتی ہے، میرے کانوں میں کہتی ہے فقط اتنی سی، بس اتنی سی۔ عاقب رغوانگی سے بول رہا تھا۔